اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روح کی زندگی کے اسباب کیا ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ متوجہ کروں کہ ہمیں روحانی یعنی دنیا میں آ کے یا تو ہماری موت، روحانی موت واقع ہو جائے گی یا ہمیں زندگی مل جائے گی۔ روح کی زندگی کے اسباب کیا ہیں، آج کا موضوع یہ ہے۔ دیکھیں، روح کی زندگی کے اسباب یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے جو غلط فہمی یہ معاشرے کو لگ گئی ہے تو اس سے آپ باہر آئیں۔ ہمیں غلط فہمی یہ لگ گئی ہے، ظاہر کی غلط فہمی، یعنی ہم ظاہر کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہم ان کے ظاہر کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ والدین، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بس ان کی ساری فکر والدین کی ظاہر کے لیے ہوتی ہے، اور ظاہر کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، اپنے بھی اور بچوں کے بھی۔ اب مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے تو بیوی نئے ماحول میں بعض اوقات اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، تو وہ اپنے میاں سے کرتی ہے کہ آپ الگ ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ الگ ہو جائیں، بس ہم الگ ہو جاتے ہیں، یہ مشورے دیتی رہتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ بیوی کو ساری فکر ظاہر کی ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مطلب سمجھنے کے لیے کہ ہماری ساری جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کی بیماری لگ گئی ہے، وہ ہمیں کھائے جا رہی ہے۔ جیسا کہ ایک قیمتی کتاب ہے، اس کو جب دیمک لگ جاتی ہے تو ظاہر میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیمک اندر سے اس کتاب کو چاٹ لیتی ہے۔ ظاہر میں وہ کتاب ہوتی ہے، اندر جب کھولو تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، کیونکہ کھایا ہوا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یا تو ہمیں یہ جو دیمک ہے، دنیا کی دیمک، یا تو یہ لگ گئی ہے یا نہیں لگ گئی۔ اب اس کا تو بڑا آسان ہے، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں کہ سوچوں کا آپ کی تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے کہ باطن سے ہے۔ آپ کی نظر میں ظاہر کی اہمیت ہے کہ باطن کی اہمیت ہے؟ اگر آپ ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ظاہر کے تقاضے جو ہیں وہ نظر انداز کر دینی چاہیے، میں صرف پریشانی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ظاہر کے جو تقاضے ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے لیے کمائیں، روزی کمائیں، اس کی فکر کریں، لیکن پریشانی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پریشانی ہے کیا۔ اگر آپ کا دل و دماغ جو ہے ظاہر کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے یا اسے ایک غلط فہمی لگ جاتی ہے، یعنی ظاہر کی، کہ ظاہر ہی کے بارے میں نے سوچنا ہے اور ظاہر ہی، تو اب یہ ہے نا کہ اس نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے۔ اب یہ روحانی زندگی اس کے بارے میں یعنی بالکل یہ سوچتا نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل ہمارا بڑا معاشرتی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا جو ہے کس طریقے سے ہمیں ظاہر پرستی کی طرف آمادہ کر رہا ہے۔ آپ میڈیا کو کھولیں، ٹی وی کو کھولیں، جتنے بھی چینل ہیں تو وہ آپ کو ظاہر کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 5 to 9 جو ہے، جو مذاکرے شروع ہوتے ہیں، سارا دن آپ دیکھیں ٹی وی پہ ظاہر کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ 2-3 پارٹیوں کے نمائندوں کو بلا لیا جاتا ہے اور پھر وہ جو اینکر ہے وہ پھر لڑواتا رہتا ہے انہیں، اور بس، اور تو کچھ نہیں ہے میڈیا کے پاس کیا ہے۔ اور اس میں مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ بہرحال وہ کہ نظر کے سوا ظاہر کے کوئی ہے نا کہ عقل کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ شعر ہے نا۔
تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں روحانی زندگی کی تلاش کریں اور اپنی روح کو زندہ کر لیں، اور اس میں جو یعنی میں آپ کو ایک اور یعنی اگر آپ کو روحانی زندگی مل جاتی ہے تو جب ایک مرتبہ آپ کو مل جاتی ہے روحانی زندگی تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ ہرگز نمیرد ہر کے آنکھ کا زندہ شد دلش بعشق سب تصبر جرید عالم دوام ماں، کہ عشق سے جس کا دل زندہ ہو جائے تو وہ پھر نہیں مرتا. ہرگز نمیرد دلش آنکھ کا زندہ شد بعشق، یہ اس طریقے کا شعر ہے. کیوں کہ عشق سے، اب عشق جو ہے ہمارا تو ہے لیکن وہ کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے. ظاہری صورتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لڑکوں کو لڑکیاں، لڑکیوں کو لڑکے، اور بس وہ پھر ایک بچی کی اگر شادی ہوتی بھی ہے تو وہ اپنے میاں کے ظاہر کے بارے میں سوچتی ہے. ایک شادی میں گیا تھا تو وہ لڑکی تھی، دلہن جو تھی وہ واقف تھی، تو بہرحال وہ رخصتی وغیرہ یہ وہ معاملہ تھا، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ بس میرا میاں مجھ سے ذرا لمبا ہے، یعنی مجھے ذرا پریشان کن اس میں کہہ رہی کہ لمبا ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم ایک بہت خطرناک صورتحال میں رہ رہے ہیں. یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور بھلائے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی یاد کو ہم اپنے لیے کوئی نقصان کا سودا سمجھتے ہیں کہ میری تو ساری آزادیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر میں کیا کروں گا کیا کروں گی. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. روحانی زندگی کے اسباب کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ روحانی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی چاہتا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی حقیقت کو نہیں بھلانا ہوگا. آپ غور کریں کہ آپ ہیں کون، اس کائنات میں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے. آپ دراصل جو ہے وہ روح ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں پھونکی ہوئی ہے. یہ ظاہر جو ہے یہ صرف ایک مکان ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی، کس مکان میں زندگی گزاری، تو وہ کیا تھے؟ مٹی کے بنے ہوئے گھر تھے، اس میں کمرے تھے 6 7 8 جو بھی کمرے تھے، بس وہ حجرے بنے ہوئے تھے. اماں عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میرا حجرہ ایسا تھا، جو کمرہ تھا، کہ میں جب یعنی حضور قیام میں ہوتے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی، لیکن جب حضور سجدے کی طرف آتے تو وہ میری ٹانگوں کو سمیٹ دیتے. تو یہ مکان کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس مکان کیسا ہے، نہیں، جو بھی مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے مکان، ہم تو فکر مند رہتے ہیں نا اچھا مکان. اب یہ وہی غلط فہمی کی بنیاد ہے کہ اچھا مکان نہیں. آپ یہ ظاہر کی اتنی فکر نہ کریں کیونکہ یہاں سے تو آپ کو چلے جانا ہے. آپ کے پاس جو بھی مکان ہے، یا 2 مکان ہیں، یا تو یہ جسم ہے، اور اس پہ بھی ہمیں بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں لمبی ہوں اور میں ایسی ہوں ویسی ہوں نا، میری ناک چپٹی ہے، اس کی ناک جو ہے وہ لمبی ہے، اس کی گردن مخروطی ہے. تو یہ ہم اعتراضات کرتے رہتے ہیں. پھر جو ظاہر کے مکانات ہیں، مجھے تو اس کو تو بنگلہ دے دیا، مجھے کرائے کا مکان میں ڈال دیا. یہ ہوتے ہیں نا بات کہ ہم تو کرایہ دے دے کے تھک گئے. تو ظاہر پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اصل جو ہے بس موت کے بعد جو آپ کی زندگی شروع ہوگی اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے. آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے. بہرحال ابھی وقت اختتام پذیر ہے اور مزید اس کے بارے میں اگلی نشست میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.